بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، قوم کے نونہالوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کل کی فکر کی تعلیم دی کہ ہر ایک انسان کو کل کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کل سے مراد روز قیامت ہے کہ ہم قیامت کے دن کی فکر کریں، ہم اس کی تیاری کریں۔ اگر ہمارا دن آج کا یوں ہی گزر گیا ہے تو ہم اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آج کے دن ہم نے کوئی اچھا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اگر ایسے ہی گزر گیا ہے، کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا، تو کل اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو ہم اچھے اعمال کریں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس پہ عمل کیا، لیکن اپنے طریقے سے۔ ہم اور آپ نے بھی اس پہ عمل کیا، لیکن اپنے طریقے سے۔ ہم کو کل قیامت کے دن کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ کل شادی کے دن کیا ہوگا، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ فلاں فنکشن کے دن کیا ہوگا، کل کے دن کیا ہوگا، کل کی روزی کا معاملہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کمائے چلے جا رہے ہیں، ہم کماتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا کما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں فاقے نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کے باوجود ہماری زندگیوں سے سکون غائب ہو گیا، چین ہمارے دلوں کا غارت ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اپنے گھر لاتے ہیں، ہم چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز لیں، ہم مارکیٹ گئے اور مارکیٹ سے ہم نے ایک سوئی خریدی، تو اس سوئی خریدنے کے پیچھے بھی ہم بہت ساری چیزیں، جانکاری اس کی لے لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوئی لانا کیوں چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آپشن یہ ہوتا ہے کہ کہاں کی سوئی اچھی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہم اور آپ لے لیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ سیل فون، موبائل خریدنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم جانکاری لیتے ہیں، کون سی کمپنی کا موبائل ہمارے بجٹ کے اندر ہے، کس کے اندر، اس بجٹ میں کس کمپنی نے اچھے کیمرہ دیا ہوا ہے، اچھا سا فیچرز کتنے اچھے ہیں، گیم کھیلا جائے تو اس کے لیے جو اس کے اندر کا ایک پورا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے گیم کے لیے تعامل میں، اور اس کے بعد 50 لوگوں سے رابطہ جو اس کے جانکار ہیں کہ بھائی یہ لینے جا رہے ہیں تو یہ صحیح رہے گا یا نہیں صحیح رہے گا، اور اس کے بعد صحیح وقت کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس صحیح وقت پر اس چیز کو ہم خرید لیتے ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فون، یہ سیل فون جو ہم نے اور آپ نے لیا ہے، یہ موبائل جو ہم نے اور آپ نے لیا ہے، یہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے یہ فون ہینگ ہو جائے، اس کے اندر پریشانیاں، دقتیں شروع ہو جائیں، تو ہم کو اس فون کو بدلنا پڑے گا۔ ہم اور آپ نکاح کرنے کی سوچتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا۔ ہم اور آپ نہ تو جو نکاح کروا رہا ہے اس کو اس نکاح کے پیچھے کی کوئی جانکاری ہے، اور نہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ جو دلہا ہے، جو نکاح کرنے والا ہے، اس سے سوال کریں کہ بھائی آپ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آپ سوچو اس کے پاس کیا جواب ہوگا۔ کوئی جواب نہیں ہے، بس چونکہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، والد صاحب نے کہہ دیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ضرورت ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ گھر میں جو ہے اور کوئی بہن نہیں ہے، والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، لہذا نکاح کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے جسمانی ضرورت رکھی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کون سا مقصد؟ بہت زیادہ کوئی جانکار ہوگا تو اتنا بتا دے گا۔ نہ تو دلہے کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو اس نکاح کی ذمہ داریوں کا احساس ہے کہ نکاح کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جائیں گی، نہ نکاح کروانے والے کو اس کا احساس ہے۔ آج کے خطبے میں ہم اور آپ انشاءاللہ مختصر طور پر نکاح کے مقصد کیا ہے وہ سماعت فرمائیں گے مختصر طور پر، اور ہمارے یہاں نکاح کا معیار کیا ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ انشاءاللہ
جانکاری لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو نکاح کا پہلا مقصد ہے وہ مقصد ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور بعض روایات کے مطابق اپنے ایمان کی تکمیل، کہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی احادیث کے اندر کلام آیا ہوا ہے، لیکن سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار لکھی ہے، درج کی ہے، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کیا گویا کہ اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، آدھا اس کا ہو گیا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو آدھا رہ گیا ہے اس کے بارے میں اس کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جب عمل کر رہے ہیں، جب ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو دو چیزیں کم سے کم ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تین چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے تقریباً نکاح کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو نکاح کر کے دکھلایا ہے، اور تقریباً ہر طرح کی عورت سے نکاح کر کے دکھلا دیا کہ اگر آپ کو آپ کی عمر سے کم عمر کی عورت مل جائے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ سے بڑی عمر کی اور خاتون مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا۔ ہر طرح کا معاملہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کر دیا۔ پہلا نکاح کا مقصد کیا ہوا؟ ایمان کی تکمیل، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل، سنت مطہرہ پر عمل۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جب نکاح کرنے جا رہے تھے تو کیا یہ نیت ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کہ ایمان آپ کا آدھا ہونے جا رہا ہے مکمل، اس پہ ہم عمل کرنے جا رہے تھے؟ اگر ہم اور آپ اس چیز پر عمل کرنے والے ہوتے، ہم اور آپ میں سے آپ دلہے سے پوچھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب آپ بیوی سے ملیں تو اس وقت کی دعا کیا ہے؟ جس دن نکاح ہونے والا ہے اس دن کی بات کر رہا ہوں میں، نکاح سے پہلے اس سے پوچھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس کے بارے میں، کہ جب آپ اپنی اہلیہ کے پاس، ہونے والی بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم کیا دی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 100 دلہوں میں سے کوئی ایک بتا پائے گا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے ملیں گے تو اس وقت کی دعا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دلہے کو بھی پتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ ہم اور آپ کو پتا ہے، ہم نکاح میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو ہم نے سنتوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم نکاح میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، دلہا اور دلہن کو دی جانے والی دعائیں کس کو یاد ہیں؟ ہم اور آپ دیکھیں۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے جو مقصد پہلا ہے، کیا یہ پورا ہو رہا ہے؟ بھائی اگر ہم ایک سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم سنت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر معلوم، تو ہم کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ اس میں رکعتیں کتنی پڑھنی جائیں گی، پہلی رکعت میں کیا پڑھا جائے گا، نیت باندھی جائے گی کہ نہیں باندھی جائے گی، رکوع ہوگا کہ نہیں ہوگا، سجدے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے، یہ تو پتا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کہاں پتا ہے؟ ہم اور آپ کو کیا طریقہ ہے؟ ہم کو پتا ہے اس کے بارے میں۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جب ہم کو یہ طریقہ ہی نہیں پتا ہے اور ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، کارڈ میں لکھوا دیا ہے ہم نے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسری دو روایتیں ہیں اصل میں، یہ تو لکھوا دیا، نہ تو دلہے نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کبھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سنت ہے تو اس کا طریقہ بھی تو ہوگا نا، کہ سنت اپنے طریقے سے اختیار کی جائے گی، کہ ہم سنت پڑھنے جا رہے ہیں، حکم نبی کا ہے، طریقہ ہمارا اپنا ہے۔
ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ہم اور آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کے سامنے نکاح کا جو پہلا مقصد تھا نا، وہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی، کیا نہیں کرنی ہوتی، کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہوتی، کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کن چیزوں کو کیا ہے، نہیں ہم اور آپ کو پتہ ہے۔ ایمان کی بات ہے، ایمان کے لیے آپ سنت پر عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ڈھول تاشے کے ساتھ میں جاتے ہیں کہ چلیے آج جو ہے فلاں صاحب مسجد میں انشاءاللہ 2 رکعت کی سنت پڑھنے جا رہے ہیں اور پیچھے سے ناچنے والے آ رہے ہیں، ساتھ میں ڈھول تاشے بج رہے ہیں پیچھے سے؟ لیکن سنت پہ تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور ڈھول تاشے بھی بجیں گے۔ سنت پہ ہم گھروں اپنی مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو کیا خواتین کو بے پردہ اپنے حالات میں؟ ہمارے یہاں معاملہ تو یہ ہوتا ہے نہیں، مسجدوں میں تو خواتین نہیں جا سکتی، مسجد میں تو فتنہ ہے، باقی روڈ پہ جو ہے جیسے بھی چاہے بے پردہ گھومیں۔ ہم اور آپ دیکھیں ہمارا یہ ڈبل سٹینڈرڈ رویہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم جو دوغلی زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ کہاں کی ہے؟ کیا ہم سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی ماؤں اور بہنوں کو ایسے سج دھجا کر باہر لے کر کے آئیں گے؟ مسجدوں میں جانے سے تو ہمارے یہاں فتنے کا ڈر ہے، تو یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ صحیح ہے، اس سے فتنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس چیز کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا تو ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی کبھی جمعے کی نماز جب پڑھنے جائے گا تو ڈھول تاشے کے ساتھ میں جایا کرے گا۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ حج کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے حج کے موسم میں۔ تو جب آدمی کوئی ایک ایسا عمل کرے گا جو زندگی میں ایک بار کرے گا تو اس میں اپنی بھی ملاوٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سے نمازوں کا تو فقدان ہو چکا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، جمعے کو پڑھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہی حالات رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جمعے کی بھی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، تو پوری زندگی میں جب ایک مرتبہ اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے جائے تو ڈھول تاشے کے ساتھ میں ہی آئے گا، پھر وہ بتانے کے لیے آئے گا کہ ہاں جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے جا کر کے۔ یہی ایسا ہوگا اگر ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہم کر رہے ہیں نا، نہ کر رہے ہو تو بتائیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو، یا ایسا عمل نہیں ہے جو ہم نے بند کمرے میں کیا ہو، یہ پبلکلی اور عوام کے سامنے ہم اور آپ نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوتا تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا، اپنے مطابق نہیں ہوتا ہے سنتوں پہ عمل۔ ہم نے اپنے مطابق کر لیا۔ آتے ہیں دوسری چیز کے اوپر۔ دوسری چیز ہے نکاح کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے بچوں کا تحفظ فراہم کرتے ہیں، کہ ہماری خاتون ہم جب گھر میں لا رہے ہیں تو یہ گھر کا تحفظ کرے گی، حفاظت کرے گی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مال کی حفاظت کرے گی۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے خواتین کو وقرن فی بیوتکن، کہ خواتین سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، گھر میں رہیں، یہ ان کی ملکیت ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کہیں گے گھر میں کیسے رہتے؟ جیسے ہم دکانوں میں رہتے ہیں۔ آپ کا روٹین کیا ہے؟ صبح سے شام تک دکان میں رہتے ہیں نا، کہ نہیں آج نہیں دکان کھلے گی، آج ہم کہیں اور جا رہے ہیں، ایسا کچھ بہت ضرورت ہوتی تو چلے گئے۔ جس طریقے سے آپ اپنی دکان کو ضرورت کے وقت بند کر کے باہر جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ضرورت کے وقت خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ جو ذمہ داری باہر کی ان کی ہے وہ ان کے مرد حضرات پوری کریں گے۔ مرد حضرات کو پوری کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کیا یہ گھر کے تحفظ اور فراہم کے لیے ہمارے یہاں ہو پاتا ہے؟ کچھ معاملہ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ تو الٹا اس خاتون نے ہم اور آپ کو گھر کے تحفظ کے لیے رکھا ہوا ہے، جس نے جہیز آپ کو دیا ہے کہ یہ ہمارا سامان ہے، حفاظت سے رکھیے گیا کر کے، آپ کو ملا ہے، آپ کی اوقات نہیں تھی یہ سب خریدنے کی، ہمارے ابا نے دیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے باپ نے آپ کو دیا ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کے جملے ہماری خواتین کے زبان سے نکلتے ہیں، اور ان کا نکلنا جائز بھی ہے۔ نہیں دیا ہے کیا؟ بالکل دیا ہے۔ آپ کی یہی حیثیت تھی کہ آپ ایسے ہی جو ہے بے عزت کیے جاتے ہیں جب آپ نے یہ عمل کیا ہے تو، اور بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔
تو ہم اور آپ دوسرا مقصد کیا تھا نکاح کا کہ ہم اپنے گھر کے تحفظ, اپنے مال اور اپنے بچوں کی تحفظ کی خاطر ہم نکاح کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها. صحیح بخاری کی روایت ہے, 2558 نمبر روایت. بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لمبی روایت ہے جس میں تمام کے تمام لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی میں آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, رات میں شادیوں کا یہ جو ہم نے فتنہ کھڑا کیا ہے نا, رات میں شادیوں کا, پوری رات 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے خاتون گھر پہ آ رہی. مرد کو تو پتا ہے کہ اگلے دن جانا ہے, مرد کو پتا ہے کہ اگلے دن دکان کھولنا ہے اس کو, تو وہ شادی میں یا ولیمے میں کھا پی کر جلدی نکل آتا ہے. تم آ جانا بعد میں, رکشے سے آ جانا تم, یا کسی کو بھیج دیں گے. آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, آپ بک کر لیجئے گا ساری چیزیں رائٹ اور آ جائیے گا. آپ شوہر گھر پہ پہلے آ گیا ہے, خاتون پوری رات وہاں باہر بیٹھی ہوئی, بچیاں ان کی پوری رات باہر ہیں. ہم اور آپ دیکھیں, پوری رات باہر ہیں, مرد ان کے اوپر کوئی نگراں نہیں ہے. ہمارے سامنے سوال آتا ہے کیا کہ امام صاحب وہ بتائیے کہ خاتون ہیں بغیر محرم کے حج کو جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں؟ سوال آتا ہے نا. اور اس کے بارے میں خاتون بغیر محرم کے حج پہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی, اس کے بارے میں سوال ہے ہمارے پاس میں. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے کہ خاتون رات کے 3 بجے بغیر محرم کے ساتھ, بغیر محرم کے کہیں بھی رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی. کبھی کوئی سوال نہیں آئے گا ایسا آپ کے پاس. ہم اور آپ یہ ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں, بار بار دہراتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, لیکن عمل ندارت ہوتا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز جو نکاح کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی, ایک خاتون اپنی پاک دامنی کو سامنے رکھتا ہے, اپنی عفت و پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے نکاح ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی غلط کام میں نہ پڑ جائے, اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اب ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی عمریں اگر نکاح کی ہو گئی تھیں, اس کے باوجود ہم نے کتنے سال تک ان کو لٹکایا ہے. کوئی نبی نہیں ہے یہاں پر, کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر پائے گا جب اس کی ضرورت ہے. یہ ایک جس طریقے سے ہم اور آپ کو کھانے کی بھوک لگتی ہے, ویسے ہمارے جسم کی بھی ایک بھوک ہے. تو ہم کو جب کھانے کی بھوک لگتی ہے تو ہم اسی وقت کھاتے ہیں نا, اور اگر کھانا وقت پر نہ ملے تو لوگ چوریاں کرتے ہیں. پھر جب آدمی کو کھانا وقت پر نہ ملے اور کھانے کا انتظام نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ آدمی اس بھوک کو مٹانے کے لیے چوری کرے گا. تو جب اللہ رب العالمین, یہ فطری چیز ہے, انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ جو جسمانی ہنگر کر کے رکھا ہوا ہے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ جب بھوک لگی تو کیا ہی نہیں, بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد شادی کریں گے. تو جب بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو تمہاری بات کیوں مانے گا؟ پھر ہمارے پاس آتے ہیں یا علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, بچہ ہماری بات نہیں ماننا ہے اور ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. بچی ہماری چلی گئی ہے کسی اور کے ساتھ, پھر بے عزتی ہو گئی, اور پھر بچی کو تانا دیا جا رہا ہوتا, ناک کٹا دی تم نے, اور اس طرح کا معاملہ کر دیا. ناک کٹوائی کس نے؟ جب عمر تھی تو آپ کو کرنا چاہیے تھا, جب نہیں تو کیا کرو گے آپ, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اچھے لوگوں کی, کامیاب لوگوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون, آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہے, پاک دامنی کی ہے. نہ تو ہم پہلے کرتے ہیں, اب جب شادی کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. کیا شکایتیں آتی ہیں؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرز چل رہے ہیں. شادی ہو گئی ہے, لڑکے کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, اور جو خاتون آئی ہے اس خاتون کا کسی اور اپنے پرانے کسی چاہنے والے کے ساتھ میں افیئر چل رہا ہے, اور وہ چل رہا ہے. عفت و پاک دامنی کے لیے ہم نے اگر کی ہوتی تو یہ سارے مسائل نہیں ہوتے. یہاں تک بات آئی کہ ایک اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو, ہمارے یہاں بھوک لگتی ہے, کسی کو کم لگتی ہے, کسی کو زیادہ لگتی ہے,
تو شریعت نے اس کا ایک انتظام کیا رکھا ہے کہ اگر آدمی کو لگ رہا ہے کہ ایک خاتون سے اس کی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے تو شریعت نے اس کو جواز دیا ہے کہ وہ انصاف کرے اور دوسرے بھی نکاح کر سکتا ہے، حرام کام نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا آیا، یہاں تک بات آئی کہ خاتون نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کو پروسٹیٹیوٹ کے پاس جانا ہے تو آپ چلے جائیے، آپ کو اپنی گرل فرینڈ رکھنا ہے تو رکھ لیجئے، جو کرنا ہے کر لیجئے، آپ کو نکاح ثانی نہیں کرنے دوں گی، میں آپ کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دوں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، یا کر کے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے۔ پاک دامنی کہاں گئی؟ نکاح کی پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ نکاح کا مقصد ایک آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کہاں ہو رہا ہے؟ جب ہمارے یہاں لیٹ سپیٹ معاملہ ہوتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، نوجوانی کے عالم میں شادی کی بات کہی جا رہی ہے، اے نوجوانوں آپ نکاح کرو اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ استطاعت کیا ہے وہ آپ دیکھیے گا آگے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کی خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے۔ یہاں پر استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ آپ شادی کریے، شادی اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو روزہ رکھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جو جسمانی خواہشات ہیں اس کو یہ روزہ توڑ دے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ ایک انسان فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر شادی کے لائق ہے، لیکن اس کو استطاعت نہیں ہے شادی کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نان اور نفقہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنی بیوی کے خرچے نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو شادی نہیں کرنی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی لڑکے سے شادی کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کی، اور وہ آپ کی بیٹی کی بیسک نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا ہے، بیڈ نہیں لا سکتا ہے، الماری نہیں لا سکتا ہے، فریج نہیں لا سکتا ہے، واشنگ مشین نہیں لا سکتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اس کو نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم تو کر رہے ہیں اور ہم تو دیتے ہیں، لڑکی والے کہتے ہیں اگر نہیں دیں گے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے کو روزہ رکھنا چاہیے نا، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کیونکہ یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، یعنی آپ اگر نکاح نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے، یعنی نکاح جو ہے یہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے جو آپ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا مقصد ہوتا ہے راحت و سکون حاصل کرنا۔ آپ سکون حاصل کرتے ہیں، اور یہ راحت و سکون کب حاصل ہوگا؟ جب ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں گے، ورنہ آپ کا راحت و سکون غارت ہونے والا۔ لکھ لیجئے آپ اس کو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے بیویاں بنائی ہیں جن کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرتے ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اور آپ کے درمیان میں محبت اور مودت ڈال دی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں مقصد نکاح کا کیا ہو سکتا ہے؟ دین اور ایمان کا فروغ اور گھر کے افراد کی اصلاح۔ دین اور اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے تاکہ گھر کی اصلاح ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تنکح المرأۃ لاربعین، کہ دنیا کے اندر شادی چار بنیاد پر ہوتی ہے، لمالہا، مال کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب و نسب کی وجہ سے، وجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے۔ یعنی جب ہم نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو ان چار چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو تم دینداری کو لازم پکڑو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہاتھ ملو گے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یعنی آپ جب دیندار خاتون لائیں گے تو وہ اولاد کو بھی دین سکھائے گی، تو اس طریقے سے دین کا فروغ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ہم اور آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا ہے اس کا کتنا فائدہ امت کو ہوا ہے، نہ جانے کتنے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو بتائے جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اور یہ ان کے مقاصد میں سے مقصد ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ ایک لمبی روایت بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے، میری 7 یا 9 بہنیں تھیں، تو میں نے نکاح کر لیا، اور نکاح کر لیا تو اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اتزوجت یا جابر، اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ ایک صحابی رسول اپنی جان دینے کے لیے تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن ابھی نبی کو پتا نہیں کہ جابر کا نکاح ہو گیا ہے۔ اتنا سادہ نکاح کہ نبی تک کو بھی نہیں پتا ہے۔ نبی پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ پوچھا کیا آپ نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کے پہلے کبھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اکیلی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں تو ایسی عورت سے نہیں کرنا چاہیے، تو پہلا نکاح ہے تمہارا، آپ اچھی زندگی گزارتے ہنسی خوشی والی، ایک ایسی خاتون سے شادی کرتے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ہماری 7 اور 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ شادی اس وجہ سے کی ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کی اصلاح کرے۔ شادی کا مقصد کیا ہوا؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھار شادی کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں گھر کی اصلاح ہوتی ہے کہ فساد پیدا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، خاتون جب ایسی لائیں گے تو فساد ہی ڈالے گی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح کی ہے نا بات، وہ کیوں ہوگی، کب تک ہوگی، کیسے ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ آپ دیندار خاتون کو لازم پکڑیں، اس چیز پر عمل کریں گے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ چیز ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اور آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم اور آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ آج عفت و پاک دامنی کی بات آئی ہے نا، آج اللہ رب العالمین نے نکاح کو کتنا آسان کیا تھا اور زنا کو مشکل بنانے کے لیے کیا تھا کہ زنا میں آپ کو اتنا پیسہ لگ سکتا ہے، بے عزتی کا ڈر ہے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ آدمی زنا کے لیے سوچے بھی نہیں۔ آج ہم اور آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آدمی زنا ہی کرنے کو آپ اپنے لیے سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے۔ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے ہم اور آپ نے۔ ہم اور آپ دیکھیں نکاح کے اندر اسراف و تبذیر کے بارے میں انشاءاللہ خطبہ ہوگا اس کے بارے میں خصوصی طور پر کہ ہمارے یہاں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اسراف اور تبذیر ہمارے یہاں کتنا ہو رہا ہے، کیسے پیسے ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے چند مقاصد ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم اور آپ جب نکاح کریں تو ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب ان مقاصد کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کی اس دنیا کے اندر بھی ہم کو سکون ملے گا، اور ایسی خاتون ملے گی انشاءاللہ جو جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے۔ تو ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اے اللہ رب العالمین اسی کے مطابق ہم اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔